تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن
بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مغموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.
آواز دیگر نعرے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین ارے کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے میرے شہید تمنا میرے حسین حسین میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا میں آئی ہوں تجھے رونے کو خلد سے بیٹا ارے مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا ارے پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین باواز دیگر نعرے سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد یہ خط میں بابا کے کہتی تھی فاطمہ صغرا ارے رجب کی تیسری کو تم نے کیا ہے گھر ویراں اور تمہارے بعد ہوئی تینی دے بابا جان شب برات ہوئی دوسرے مہینے آیا اور بروئے حمزہ نہ تھی مجھ میں فاتحہ کی تباہ اور تمام رات تڑپتے تڑپتے تو ہوئی ارے ہمارے گھر میں نا عید شب برات ہوئی ہمارے گھر میں نا عید شب برات ہوئی ارے وہ عید ہو گئی دن عید فطر کا آیا اور گھران کر میری ہم جولیوں نے رلوایا کسی نے گہنا کسی نے لباس دکھلایا اور کوئی یہ بولی کہ عیدی میں تم نے کیا پایا ہر ایک خوش تھا مگر میرے لب پہ نالے تھے ارے سفر میں سب میرے عیدی کے دینے والے تھے سفر میں سب میرے عیدی
کے دینے والے تھے، اور نظر میں پھرتا ہے عید گزشتہ کا آنا، اب باہن کے واسطے میوے خرید کر لانا، وہ عید گاہ میں اکبر کا دھوم سے جانا، وہ اماں بانوں کا ہر دم گلے سے لپٹانا، وہ اماں بانوں کا ہر دم گلے سے لپٹانا، بجبر اب تو بغل گیر جس سے ہوتی ہوں، ارے بہن سکینہ کو میں یاد کر کے روتی ہوں، بہن سکینہ کو میں یاد کر کے روتی ہوں، اور سنا ہے جب سے وطن آتے ہیں شہ اکرم، خوشی سے فاطمہ زہرا کا ہے عجب عالم، کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں وہ بڑی دانم، کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جا گئے ہیں ہم، وطن میں آج شہ مشرقین آتے ہیں، ارے گلے لگو میرے بابا حسین آتے ہیں، گلے لگو میرے بابا حسین آتے ہیں، اور یہ نوحہ پڑھتا تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر، ارے مدینہ لٹ گیا جنگل میں مر گئے شبیر، اور گلے پہ دل برے زہرا کے چل گئی شمشیر، کیا کیا شہید غریب الوطن کو بے تقصیر، یہ ذوالجناح شہنشاہ خشک سال کا ہے، ارے یہ منہ پہ لہو فاطمہ کے لال کا ہے، یہ منہ پہ لہو فاطمہ کے لال کا ہے۔ بابا زندگی نعرہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ برائے خصوصی امام زمان رمضان پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب تمہارے بڑی تمام ارواح مومنین، تمام شہدائے ملت جعفریہ، تمام علماء، خطباء، فقہاء، شعراء، نعت خواں، مرثیہ خواں، نوحہ خواں، جنہوں نے بھی جس طرح سے بھی اس دین کی، اس مسلک کی، اس فرش کی جو بھی خدمت کی، ان سب کو شامل کر کے تمام اپنے رشتہ داروں، محسنوں، استادوں، تمام شیعان حیدر کرار جو بھی اس دنیا سے گزر گئے، ان سب کو شامل کر کے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
خاتم النبیین نبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صلوات نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. جو سلسلہ گفتگو میں نے شروع کیا ہوا تھا مختلف جگہوں پہ بھی جو بھی موقع مل رہا ہے میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں. کچھ باتیں کہیں ہو گئی ہیں, کچھ باتیں یہاں پر ہیں. زیادہ زحمت نہیں دینی ہے, آدھا گھنٹے میں انشاءاللہ اپنی بات مکمل کر دوں گا. جہاں پہ بھی جانے کی کوشش کر رہا ہوں میں اس دفعہ کا ایجنڈا میں نے یہ بنایا تھا کہ میں اس بات کی ترویج کر دوں جو بھی موقع ملے کہ ہم ہدایت کی اہمیت کو سمجھیں. اور جو بچوں سے میں کہہ رہا ہوں جو اردو زیادہ سمجھ رہے ہیں, میری ہم عمر ہیں, وہ یہ کہ ہم جو یہاں آئے تھے یا ہمارے والدین آئے یہاں جو ہم اس ماحول میں ہیں, یہاں آسٹریلیا میں ہیں, امریکہ میں ہیں, لندن میں ہیں, جہاں بھی کسی اچھی جگہ ہیں, وہ ہم ہدایت کو چھوڑ دینے کے لیے نہیں آئے تھے. وہ ہم ہدایت پر آسانی سے عمل کرنے کے لیے آئے تاکہ ہم آزادی سے اس پر عمل کر سکیں. سارا مقصد یہ تھا. یہاں اس کو چھوڑنا آسان ہو گیا ہے اور اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں آسانی سے. چھوٹی سی باتیں کر کے آہستہ آہستہ کر کے ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن ہمارے آنے کا, ہمارے اس پوری مائگریشن کا, اور جو پہلے آئے یا ہم نے کیا ہم سے پہلے والے جو بھی آئے, ان کا اصلی مقصد اپنے طریقوں اور اپنے دین کو چھوڑنا نہیں تھا, اس پر آزادی سے عمل کرنا تھا. اور یہ کوئی معمولی مقصد نہیں تھا. یہی بات میں بس ہر جگہ کہے جا رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ نے اپنے سامنے کھڑے کر مجھ سے صرف ایک دعا منگوائی ہے, صرف ایک. کوئی اور دعا میں مانگوں یا نہ مانگوں, یہ دعا منگوائی ہے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر. اہدنا الصراط المستقیم, تو مجھے دکھا دے. یہ اہل سنت حضرات نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہمیں دکھا دے سیدھا رستہ, اور ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہمیں قائم رکھ سیدھے رستے پر. ہمیں, مجھے نہیں, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ہم سب کو سیدھے, یا وہ کہتے ہیں ہم سب کو سیدھا رستہ دکھا دے یا ہم سب کو سیدھے رستے پر قائم رکھ. یہ دعا یہ کرنی تھی کہ سب کریں, ایک دوسرے پر ٹونٹ نہیں کرنا تھا کہ سب کو ہدایت ملے. ہم سب کی, اللہ نے یہ برداشت نہیں کیا چاہے میں رات کو اکیلے کھڑے ہو کر اس کے سامنے نماز پڑھوں کہ مجھ سے صرف اپنے لیے مانگو. اکیلے بھی کھڑے ہو تو مانگو سب کے لیے, اور ہدایت مانگو جو مانگنے کی چیز ہے. اگر یہ مل گئی تو زندگی کی ہر چیز ملنے کا فائدہ ہے. اگر یہ نہیں ملی یا یہ ہاتھ سے چھٹ گئی تو ہر چیز بیکار ہے. یہ میں شاعری نہیں کر رہا ہوں باخدا, یہ بات میں صرف اس لیے کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو یہ باتیں کرنی اچھی ہوتی ہیں, میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں. میں بچوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. امام کی حدیث الکافی سے پہلے بھی کہیں میں نے کوٹ کی لیکن یہ موضوع میں آ گئی. امام نے پوچھا سوال, امام جعفر صادق علیہ السلام, دیکھیں میں دو باتیں پہلے کر دوں, اس کے بعد میں روایت بتا دوں آپ کو. ایک تو اللہ نے اپنے رستے اپنے دین کو کہا ہے صراط. یہ بہت, ابھی اللہ نے, میں کیا کہوں کہ سوچ سمجھ کے مثال دی ہوں.
کچھ بھی کہہ سکتا تھا وہ مجھے 10 دفعہ کھڑا کر کے کچھ بھی کہہ سکتا تھا کہ جناب مجھے سورج کی روشنی دکھا دے, مجھے یہ دکھا دے, مجھے کچھ بھی کہہ سکتا تھا. اس نے صراط کیوں کہا؟ میں اس کے بعد آؤں گا اس بات پر, یہ امپورٹنٹ ہے بیک گراؤنڈ. صراط کیوں کہا؟ آپ سوچے نا, کچھ بھی کہلوا سکتا تھا وہ. اہدنا الصراط المستقیم, صراط کہتے ہیں رستہ, سیدھا راستہ. میں عرض کر چکا آپ سے محرم کے 10 دنوں میں کہ سیدھے کی کتاب صراط. کچھ بھی کہہ سکتا تھا, مجھے روشنی دکھا دے, مجھے روشنی تک پہنچا دے, مجھے پانی تک پہنچا دے, مجھے اپنی ترقی تک پہنچا, کچھ بھی کہہ سکتا. صراط کیوں کہا؟ رستہ کیوں کہا؟ علماء نے لکھا دیکھیے رستے کا ایک بات ہے, چاہے کوئی بھی ہو, وزیر اعظم ہو, ڈونلڈ ٹرمپ ہو, منزل پر پہنچ رہا ہے نا تو رستے پر چلنا پڑے گا, فری میں نہیں ملے گا, رستے پر چلنا پڑے گا. اور ایک قدم بھی رستے سے ہٹا تو منزل پر نہیں پہنچے گا, چاہے کوئی بھی ہو. میں یہ عرض کر رہا ہوں چاہے کوئی بھی ہو پر غور ہے. whosoever. دیکھیے قرآن نے کہا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. بھائی متقین کو ہدایت کی کیا ضرورت؟ تو متقین ہے. اب میں کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم, میرا پورا ایمان ہے کہ جب حضرت علی نماز پڑھتے ہوں گے تو وہ بھی یہی کہتے ہوں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم. وہ تو کچھ اور نہیں کہتے ہوں گے. جبکہ میں یہ حدیث بھی آپ کے سامنے کوٹ کر چکا, امام کی ہی حدیث ہے کہ صراط المستقیم هو الامام, صراط مستقیم ہے ہی امام. وہ امام صراط مستقیم پر نہیں ہے, صراط مستقیم ہی ہے. لیکن وہ بھی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, میں نے آپ سے کہا کوئی بھی ہو, منزل پر پہنچے گا تو رستے پر چلنا پڑے گا. وہ چلے ہیں تو رستہ بنا ہے. اور آج مجھے جس کا ذکر کرنا ہے آپ جانتے ہیں وہ کیسے چلا ہے تو صراط مستقیم بنی ہے. وہ جو بھی ہوگا اس کو رستے پر چلنا پڑے گا. اور ہم جن کو مانتے ہیں وہ اس رستے پر چلے ہیں, انہوں نے ہمارے لیے یہ رستہ بنایا ہے. تو ہم ایک قدم بھی اس سے ہٹے تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ ایک قدم ہٹنے کا. میں اب یہ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ بتانا چاہ رہا تھا. امام نے کہا, پوچھا امام نے اپنے حساب سے کہ ایک فرضی سینیریو بتایا کہ دیکھو تمہارے سامنے ایک انسان ہے وہ ڈوب رہا ہے, اور دوسرا انسان ہے اس کو ایک تیسرا انسان یا اس کو کوئی دوسرا اس کا دوست بھائی اور اس کو بہکا رہا ہے. تو تم کس کی مدد کے لیے جاؤ گے؟ ایک ڈوب رہا ہے اور ایک بہک رہا ہے, کوئی ایک بات اس کو غلط بتا رہا ہے, تو تم کس کی مدد کے لیے جاؤ گے؟ obvious answer کہ جی وہ تو ڈوب رہا ہے, ڈوب کی طرف جائیں گے. انہوں نے بھی یہ کہہ دیا. امام مسکرائے. امام نے کہا جو ڈوب رہا ہے نا اس کی صرف یہ زندگی ختم ہو رہی ہے, اس کی صرف یہ زندگی ختم ہو رہی ہے جو بالآخر ختم ہو ہی جانی ہے. اگر تم نے آج اس کو بچا بھی لیا تو اس کی وہ زندگی بالآخر ختم ہو جائے گی, لیکن جو بہک رہا ہے اس کی ابدی زندگی خراب ہو رہی ہے. درود پڑھنے پر محمد اس کی ابدی زندگی خراب ہو رہی ہے. اس کا مقصد کیا ہوا بھائی؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری زندگی سے افضل ہے یہ ہدایت جو مجھے فری میں ملی ہوئی ہے. یہ جس رستے پر میں پیدا ہو گیا ہوں نا یہ میری زندگی سے افضل ہے. اب اس کا مقصد کیا ہوا؟ میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے رہا ہوں لیکن میں بعد آدھے گھنٹے میں ختم کروں گا, لیکن یہ میسج پہنچ جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب میں اپنے آپ سے پوچھوں نا یہ بات کہ بھائی میں یہ کہہ تو رہا ہوں بڑے مزے سے کہ جناب میری زندگی کمتر ہے اور یہ ہدایت افضل ہے. اب اس کا پریکٹیکل مطلب کیا ہوا؟ اب میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں زندگی کے لیے کیا کر رہا ہوں اور میں ہدایت کے لیے کیا کر رہا ہوں. پوچھوں نا میں اپنے آپ سے, صرف کہنے کی بات کہہ رہا ہوں میں کہ جناب زندگی میری کمتر ہے, افضل کے لیے آدمی کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے, کمتر کے لیے کم کو. آپ مجھے بتا دیں ایک اچھی نوکری ہو انسان کی
اور ایک کوئی چھوٹا بزنس ہو اس کا، کس پر زیادہ محنت کرے گا؟ جس میں سے زیادہ کی امید ہے، جو افضل ہو اس پہ زیادہ کام کرے گا۔ اب میں اپنی زندگی کو دیکھوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں بخدا، کسی اور کو نہیں کہہ رہا۔ میں پاکستان سے مائگریٹ کر کر آ گیا، کیوں؟ زندگی بچانی تھی۔ میں زندگی بچانے کے لیے ملک چھوڑ سکتا ہوں، ملک چھوڑ سکتا ہوں زندگی بچانے کے لیے، بستر نہیں چھوڑ سکتا فجر کی نماز کے لیے۔ زندگی افضل ہے۔ کمپیئر کرتا رہوں نا بات کو۔ میں زندگی کمانے کے لیے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرنے کو تیار ہوں، اور ہدایت میں ایک بات چھوڑ دیتا ہوں، یہ تو نہیں کیا تو یہ تو چھوڑ دو، یہ تو واجب نہیں، اس کی تو کوئی زیادہ تاکید ہی نہیں، اور مانتا یہ ہوں کہ زندگی کمتر ہے، ہدایت افضل۔ اگر واقعی یہ مانتا ہوں، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہدایت کی قیمت جو ہم نے دی ہے نا، وہ 200-250 روپے نہیں ہے جو ہم قاضی المسائل ہمارے گھر پہ رکھے ہیں، اس کی قیمت ہے حسین کا سر، حسین کا گلا، وہ دیا ہے تو آج میرے گھر پہ ہے، یہ آج قرآن میرے گھر پر ہے، اس کی قیمت 2000 روپے نہیں ہے۔ کسی کا گھر لوٹا ہے تو قرآن میرے گھر پر ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں، میں اس پر نہیں جا رہا ہوں، میں صرف احساس دلا رہا ہوں کہ میں اگر کہہ رہا ہوں اپنے آپ سے یہ بات کہ زندگی کمتر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زندگی کی تگ و دو چھوڑ دی جائے گی، یہ ایک اور ٹاپک ہے، میں آؤں گا اس کے اوپر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر ہدایت کو افضل مانتے ہیں تو اس کی قدر بھی اسی حساب سے کرنی چاہیے۔ بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے اتنی آسانی سے، اس پہ بڑی قربانیاں ہیں، اور ہماری ایک سانس کمتر ہے، ایک ہدایت کا حکم افضل ہے۔ زندگی کم ہو جائے لیکن ہدایت کی کوئی بات ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے، کوئی مذہب، کوئی دین کا کوئی ایک پریکٹس جو میں تھا میرے پاس، میرے والد کرتے تھے، میرے گھر میں ہوتا تھا، اب میں چھوڑ دوں کیونکہ میں ایک اچھی جگہ آ گیا ہوں، جسٹ بیکاز کہ میں ایک اچھی جگہ آ گیا، میں اس کی اہمیت کو کم کر کے چھوڑ دوں کیونکہ ہمارے گھر میں ہوتا تھا، اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صرف یہ بات کہنا ہے، آپ درود پڑھنے پر محمد والے بات ہو رہی ہے صراط کی، صراط پر چلنا پڑے گا تو میں پہنچوں گا اس پر۔ اب میں اگر اس رستے کی اہمیت کو سمجھوں گا کہ بھائی اگر مجھے منزل تک پہنچنا ہے تو مجھے ہر قدم صحیح رکھنا پڑے گا، ہر قدم، ہر سانس کا جو میرا یہ قدم، امام کا قول ہے کہ یہ سانس نہیں ہے، یہ ایک قدم ہے جو میں اپنی قبر کی طرف اٹھا رہا ہوں، اس لیے اللہ نے رستہ کہا تھا کہ یہ جو سانس چل رہا ہے نا، یہ قدم جو تو لے رہا ہے، اس سے رستہ یاد رکھنا۔ ایک یہ صراط ہے جو قبر تک جائے گی، وہاں سے وہ پلے صراط ہے جو وہاں تک جائے گا، اس صراط سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اسی صراط مستقیم پر چلوں تو اس پلے صراط سے گزروں گا، ورنہ اگر ادھر نہیں چلا تو ادھر بھی نہیں چلوں گا اس پر صراط۔ میری پڑھ لیں پر محمد والے ابا، 2-4 گزارشات میں آپ کو پیش اور کر دوں۔ اب دیکھیے میں یہ دعا مانگے جا رہا ہوں اللہ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے چلو دکھا دے یا قائم رکھ، یہ میں دعا مانگے جا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ دعا قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ دعا قبول بھی تو ہونی، میں نماز میں کھڑے ہو کے مانگ رہا ہوں نا یہ دعا کہ مجھے ہدایت پہ قائم رکھنا، مجھے ہدایت پہ قائم رکھنا۔ ہدایت یا تو ابھی یا تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی ہدایت میں کچھ کمی ہے، ہدایت ہونا باقی ہے، یا تو میں یہ سمجھ رہا ہوں۔ اللہ نے پلٹ کے کیا کہا سورہ دہر میں؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہیں سیدھا رستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے شکر کرو چاہے کفر کرو، دکھا دیا ہم نے سیدھا رستہ۔ لوگ مانگے جا رہے ہیں کہ ہمیں دکھا دے، وہ کہے جا رہے ہیں ابھی تک، وہ مر جاتے ہیں ان کے بعد جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے
کہ ہمیں دکھا دے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو دکھا دیا. تو یہ ذمہ داری گئی کہاں؟ میں اللہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے دکھا دے, اللہ کہہ رہا ہے میں نے دکھا دیا. تو میں اللہ پہ ڈال رہا تھا, اللہ نے مجھے ڈال دیا. میں یہ کہے جا رہا ہوں ہر نماز میں, اگر اللہ نے ہدایت پوری نہیں کی ہے تو وہ یہ کہہ کیسے سکتا تھا کہ ہم نے ہدایت کر دی ہے, اب چاہے شکر کرو چاہے کفر کرو. اس کا مطلب مجھے ہدایات پوری مل چکی ہیں, ہدایت مجھ تک پوری پہنچ چکی ہیں, اب مجھے اس پر عمل کرنا باقی رہ گیا. اور اس کی بات بھی عرض کر دوں, یہ اللہ نے میں نے جب اللہ پہ ڈالا نا, تو اللہ نے یہ ذمہ داری کس پر ڈالی؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے کچھ امام مقرر کیے ہیں, یہدونا بِأَمْرِنَا, جو تمہاری ہدایت کریں گے ہمارے امر کے ساتھ. لما صبروا, اور وہ امام ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں. تو اس نے ہدایت کی ذمہ داری دی امام کو, اس لیے اس نے یہ کہا کہ ہدایت ہو چکی ہے, اب میں کسی ہدایت کا انتظار نہیں کر رہا ہوں, ہدایت میرے گھروں پر ہے, اب مجھ پر اس ہدایت کا اثر دیکھنا باقی ہے. صرف یہ باقی ہے کہ مجھ پر کیا اثر ہے ہدایت کا. اور یہ ایک اثر میں آپ کو آج بتا دوں, ایک تمثیل کے طور پر عرض کر رہا ہوں. دیکھیے میں بھی بڑا دعوے دار ہوں کہ میں امام حسین علیہ السلام کو مانتا ہوں, ہے نا, ہم کربلا کو مانتے ہیں, ہے ہمارا یہ دعویٰ, ہمیں اسی پہ ہی امید ہے کہ ہم بخشے بھی جائیں گے. یہی ہے. تو اس پر میں نے یہ پہلے محرم میں عرض کیا تھا کہ جناب میں یہ مانتا تو ہوں, لیکن اس کا مجھ پر اثر کیا ہونا چاہیے؟ اثر کے بغیر میری ماننا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کا کیا ہے, میں آپ کو ایک اپنا تجربہ بتا دوں آپ کو. امام حسین علیہ السلام کا صرف جسم اقدس جس مٹی میں گیا, وہ مٹی کیا بن گئی؟ خاک شفا. جس مٹی میں جسد اقدس ہے وہ مٹی ہے خاک شفا. کس کے لیے؟ شیعوں کے لیے, سب کے لیے, تمام انسانوں سے بھی آگے چلے جائیں, تمام مخلوقات کے لیے. یہ مانتے ہیں ہم سب لوگ. امام حسین علیہ السلام کا جسد خاکی طاہر جسم جس مٹی میں گیا, اس مٹی کا اثر یہ ہوا کہ وہ شفا بن گئی تمام مخلوقات کے لیے. میں بھی مٹی کا انسان ہوں, اگر میرا دعویٰ ہے کہ میرے دل میں حسین ہے تو مجھے بھی شفا ہونا چاہیے تمام انسانوں کے لیے کم سے کم. آپ میرے ساتھ یا نہیں, اتنی خاموشی سے نہیں سننے دوں گا میں آپ کو یہ بات. نعرہ حیدری, یہ اگر مٹی کا پتلا ہوں نا میں انسان, اگر میرے دل میں یاد حسین ہے, وہ جسم حسین ہے, اگر میرے دل میں یاد حسین ہے, غم حسین ہے, محبت حسین ہے, تو پھر مجھے شفا نہیں ہونا چاہیے؟ چلو مومنین ہی کے لیے ہو جاؤں, میرے دل سے محبت صرف مومنین ہی کے لیے ہو, صرف انسانوں کے لیے ہی ہو. اگر میرے دل میں حسین ہے تو مجھے شفا ہونا چاہیے. یا اگر نہیں ہوں میں شفا, تو یا دل میں حسین نہیں ہے اور یا میں مٹی کا نہیں ہوں, یا میں آگ کا ہوں یا دل میں حسین نہیں ہے. درود پڑھ لے پر محمد و آل محمد. اگر مٹی میں حسین ہوگا تو وہ شفا ہوگی, اگر نہیں ہوگا تو یا مٹی نہیں ہوگی یا حسین نہیں ہوگا. تو اگر مجھے دیکھنا ہے کہ میرے دل میں حسین ہے تو میں یہ دیکھوں کہ کیا میں دوسروں کے لیے شفا ہوں. شفا مطلب محبت ہوں, شفا مطلب دوسروں کا مسئلہ حل کرنے والا ہوں, یا دوسروں کا مسئلہ پیدا کرنے والا ہوں. یہ مجھ پر اثر کیا ہوگا نا. آپ یہ سارے اپنے جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں ان سب کا اثر اگر اپنے اوپر دیکھوں گا تو ایویلیویٹ کر پاؤں گا کہ میرے دل میں کون ہے کون نہیں ہے. درود پڑھ لیں آپ پر محمد و آل محمد.
بعد 2 گزارشات اور پیش کر دوں. اسی سورہ میں جب آپ آگے بڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، جب میں نے یہ بات کہہ دی تھی تو اب آگے یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جب کہہ دیا تھا سیدھا رستہ دکھا دے کافی تھا نا، مجھے سیدھا رستہ دکھا دے. نہیں پھر میں نے ایکسکلوسیو بات صراط الذین، ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے نعمتیں نازل. چلو یہاں تک بھی کہہ دیتا، یہاں تک بھی بات کافی تھی. نہیں، اس کے بعد مزید میں نے کیویٹس لگائے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان کا مت دکھانا جن سے تو راضی نہیں تھا. اچھا چلو یہاں بات چھوڑ دیتا ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں کسی سے کہوں کہ بھائی مجھے پانی پلا دو، میں کہہ رہا ہوں مجھے پانی پلا دو، تو میں کہوں گا کہ جی صاف پانی پلانا، گندا نہیں پلانا، وہ والا پانی نہیں پلانا، یہ والا پانی پلانا. اگر میں کسی سے بچے سے بھی کہوں نا تو وہ کہے گا بھائی پاگل تھوڑی، مجھے پتا ہے آپ نے کہا ہے پانی پلانا ہے تو میں صاف پانی پلاؤں. ایسا ہے تو سمجھانے کا. لیکن میں کھڑا ہو کے دھڑلے سے اللہ سے کہہ رہا ہوں مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھا دکھانا، وہ غلط والا نہیں دکھا رہا. میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اتنا ایکسپلیسٹ، اتنی، اور میں خود نہیں کہہ رہا، کمال کی بات یہ ہے وہ کہلوا رہا ہے، وہ خود ہی کہلوا رہا ہے، وہ اسی کو ہی سننا پڑے گا. اس نے ہی مجھ سے کہلوایا ہے کہ مجھے سیدھے رستے پر قائم رکھنا، اور اس والے پر مت رکھنا، اور اس والے پر بھی مت رکھنا. تو یہ وہ مجھ سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ اس سے کوئی بچہ بھی برداشت نہیں کرے گا. یہ وہ مجھ سے سنتا بھی ہے، برداشت بھی کرتا ہے، چلو برداشت بھی نہیں کرتا، مجھے ثواب دیتا ہے. مطلب وہ یہ سننا چاہ رہا ہے. آپ پوری طرح محسوس کریں اس بات کو، تب میں جواب دوں گا آپ کو. آپ نماز میں ہم کہے جا رہے ہیں یہ بات اللہ سے، یہ کوئی وہ خالق عقل ہے، عاقل نہیں ہے، وہ خالق عقل ہے. میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے سیدھا رستہ دکھانا. یہاں تک بات کافی تھی. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے بھائی، وہ خالق عقل ہے. میں اس کو اشارہ نہیں دے رہا، اس کو منزل تک پہنچا. اس والے سے مت موڑ دینا، ادھر سے جانا، اور اس والے پہ بھی میں نہیں جانا، مجھے اسی پہ ہی رہنا ہے. تو یہ آخر کیوں ہے؟ صرف ایک ہی لاجک ہے اس کی. پہلے میں نے کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے رستے پر قائم رکھنا. ایسا ہی ہے نا. میں نے آپ سے بتا دیا سیدھا رستہ کیا ہے، امام. امام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. اس دعا کا صاف ترجمہ کیا ہے کہ صحیح امام کا، اپنے اللہ کے بنائے ہوئے امام کا، اللہ کا بنائے ہوئے امام. میں نے اس سے کہا ہے تو اہدنا، تو ہدایت کرنا. تو اس سے کہہ رہا ہوں نا، اپنے آپ کا بھی کہا میں نے کہ بھائی میں جہاں پر ہوں مجھے ادھر ہی رکھنا. میں یہ سمجھ کے کہا اللہ سے کہ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ جس رستے پر ہوں اس پر رہوں. رستہ تو میں کیا ہی بناؤں گا اپنا. کچھ تھے جری جنہوں نے بنا لیا اپنا امام، اس پہ میں ابھی آگے ذکر کرتا ہوں. ابھی میں یہ بات حل کر دوں آپ کی کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں اللہ سے کہ میں امام کا دامن میرے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. یہ تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ پھر وہی تھا کہ میں ان لوگوں سے، وہ کون امام ہیں؟ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، ان والے اماموں سے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. غیر المغضوب علیہم، وہ والوں کا ہاتھ میں دامن نہ آ جائے جن سے تو غصے میں ہے. یہ اللہ نے مجھ سے کہلوایا اس لیے کیونکہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو یہ دامن بھی پکڑے ہوئے ہوں گے، وہ دامن بھی پکڑے ہوئے ہوں گے. یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی. علی 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 علی
किसी की समझ में आया ना, बच्चे की समझ में आया है बात। दुरूद पढ़ ले पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी अल्लाह के सामने। इसलिए अल्लाह ने बिल्कुल एक्सप्लिसिट इतनी दफा कहलवाया कि कहीं बंदा छूट ना जाए इसके अंदर से, कि ये दामन पकड़ना जिस पर नेमतें नाज़िल हुई और जिनसे मैं गजबनाक हूं ना, उनकी तरफ पलटना भी नहीं। खुद मुझसे कहलवाया। अब ये मेरे ऊपर है ना कि मैं देखूं मैं नेमत किसको समझता हूं। ये मैं अगली कभी मौका मिला तो मैं ये अर्ज कर दूंगा, मैं नेमत समझता किसको हूं। हर एक के सोचने की बात है। किसी के लिए पैसा नेमत है, किसी के लिए जिंदगी नेमत है, किसी के लिए औलाद नेमत है, किसी के लिए घर नेमत है। हर एक की अपनी अपनी सोच है। तो है ना, हर एक ये सूरह तकासुर में अल्लाह ने ये एक जब पूछा गया सूरह तकासुर में क्या, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह ने कहा सूरह तकासुर, इनको रोको, इनसे नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। सवाल किया जाएगा नेमत के बारे में। अब मैं किसको नेमत समझता हूं? अल्लाह से मैंने मांगा क्या था, ये बात आगे बढ़ जाएगी। मैंने मांगा था साहिबाने नेमत का रास्ता, नेमत का, साहिबाने नेमत का रास्ता। अब वो कौन है जिनके पास मैं समझ रहा हूं बड़े पैसे वालों का रास्ता मिल जाए मुझे, क्योंकि मैं तो पैसे को नेमत समझता हूं। तो अगर मैं पैसे को नेमत समझता हूं तो बेसिकली मैं नमाज में खड़े होकर अल्लाह से कह रहा हूं कि मुझे पैसे वालों का रास्ता दिखा दे। ये बच्चा समझ रहा है सारी बात। मैं जो जिसको भी मेरे जहन में नेमत है वो है मेरी दुआ अल्लाह के सामने। तो मुझे ये समझना चाहिए कि मैं नेमत किसको कहता हूं। और यही अल्लाह कह रहा है कि इनको रोको, क़यामत के दिन इनको रोको, इनसे नेमत के बारे में सवाल पूछा जाएगा। अब नेमत क्या है? इमाम ने पूछा, अबू हनीफा से पूछ लिया। इमाम ने पूछा कि बताओ ये कौन सी नेमत है? अल्लाह किस तरह नेमत का सवाल करे? अब ये देखना, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, जिसकी जो जहन में नेमत है वो वही समझ सकता है कि भाई ये नेमत है। उन्होंने कहा गरम रोटी का सवाल किया जाएगा। जिम्मेदारी सर, मजाक नहीं कर रहा मैं, उनको तोहमत नहीं लगा, वो जवाब दिया। उन्होंने गरम रोटी और खाने पीने की चीजों का सवाल किया जाएगा। उनके जहन में यही नेमत थी। उनके जहन में नेमत का मतलब गरम रोटी था। अब वो अगर मांग रहे थे कि नेमत वालों का रास्ता दिखा दे अल्लाह के सामने नमाज में, तो वो ये कह रहे थे कि गरम रोटी वालों का रास्ता दिखा दे। अब इमाम ने कहा गरम रोटी का सवाल, ये तो कोई दुनिया का इंसान खाना खिला के रोटी का हिसाब नहीं करता। वो खुदा तुम्हें रोटी खिला के रोटियां गिनेगा? तुम खुदा से ये तसव्वुर करते हो कि वो तुम्हें खाना खिलाकर कयामत के दिन खड़ा करके ये पूछेगा कितनी रोटियां खाकर आए हो? तुम्हारे जहन में नेमत का ये तसव्वुर है। उस वक्त इमाम ने बताया नेमत क्या है, सबसे बड़ी नेमत। इमाम ने कहा सबसे बड़ी नेमत विलायत अली इब्न अबी तालिब। उस नेमत का सवाल किया जाएगा जो सबसे बड़ी नेमत है, कि उस नेमत का तुमने क्या किया, उसका हक अदा किया या नहीं किया। तो छोटी मोटी नेमतों का सवाल उसको जचता है। जब उसने अपने सामने खड़ा करके मुझसे जिस चीज की दुआ मंगवाई थी उसी का ही सवाल करेगा कि हिदायत मांगी थी इमाम के दामन की, इमाम का दामन मिला था, अब उसका क्या किया। ये है पूरा जो मैं पूरा डिस्कशन पेश करना चाह रहा हूं। इधर जो मैं मांग रहा हूं खड़े होकर रोजाना जिस इमाम का दामन कि मेरे हाथ से ना छूट जाए, तो इमामत अगर मुझ तक पहुंच गई है कि इमाम कौन है तो मुझ तक हिदायत पहुंच गई है। मैं उन खुश नसीब लोगों में हूं जिनको ये दामन मयस्सर है। ये दामन अब मेरे हाथ से न छूट जाए, मैं इसका दुआ कर रहा हूं और इसी का सवाल पूछा जाएगा मुझसे कयामत में। ये है वो साहिबाने नेमत। और क्या नेमत का मतलब हमारे जहन में फिर वही पैसे वाला, शाह जाहो जलाल वाला। आज मुझे जिसका जिक्र करना है नेमत वाला,
کیا نعمتیں ہیں اس کے پاس؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کی نعمت، گلے میں طوق کی نعمت ہے. اس طرح بنی ہے یہ صراط مستقیم، ایسے ہی نہیں بن گئی. امام نے کہا تھا، ان کی اپنے الفاظ ہیں کہ امت پر ہماری محبت فرض کی گئی تھی، اگر ہماری نفرت فرض کی جاتی تو اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتی. یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، ان کو آپ تھوڑا سا محسوس کیجئے گا، تھوڑا محسوس کیجئے گا کہ اگر ہماری نفرت واجب ہوتی تو اس سے زیادہ ظلم و بربریت امت نہیں کر سکتی تھی. میں بھی پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا امام کے بارے میں کہ یہ وہ واحد امام ہے، خصوصیت ہے خدا کی، کہ جن کی شہادت میں ان کی جب تکلیف پڑی جاتی ہے نا تو ان کی شہادت نہیں پڑی جاتی، ان کی زندگی پڑھی جاتی ہے. اس سے زیادہ مصائب کیا پڑھوں گا؟ کیا پڑھا جائے اس سے زیادہ مصائب کہ جس امام کی زندگی اس کی شہادت سے زیادہ تکلیف دہ ہو اس کے لیے. اللہ اکبر. جس کی آج تک قبر کا حال دیکھ لے دنیا، کیا حال ہو گیا جب مسجد سے نکلتے ہیں اپنے گھر کی طرف آتے ہیں تو قصاب دیکھتے ہیں کہ امام آئے تو جانوروں کے سروں کو چھپا دیتے کہ کہیں امام کی نظر نہ پڑ جائے، پر امام کہتے نہیں بھائی نہیں، ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتا دو جب تم نے اس جانور کو ذبح کیا تھا کیا پانی پلا دیا تھا؟ قصاب ہاں مولا، آپ کے جد کی سنت ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو پہلے 3 دفعہ کم سے کم پانی پلا دو، بس یہ سننا تھا. کربلا کی طرف وہ کیا رہا میرا بابا. جب بھی پوچھا گیا امام ہم لوگوں سے آپ کی تکلیف سنتے ہیں، ہم لوگوں سے مصائب سنتے ہیں، ہم ذاکرین سے سنتے ہیں، آپ اپنی کبھی تکلیف سنائی. ہر دفعہ امام کہے کہ جب شام، ہائے شام کی مصیبت، ہائے شام کی مصیبت. پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کے بھائیوں کو ذبح کر دیا گیا، آپ کے بابا کو ذبح کر دیا گیا، آپ کے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا گیا، آپ کبھی اس کا ذکر نہیں کرتے، ہمیشہ شام کا ذکر کرتے، کبھی بھائی کے غم کا ذکر نہیں کرتے. امام نے کہا ہاں سردا کے جی، ہاں تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. ہاں میرے بھائی کو قتل کیا گیا، ہاں میرے بابا کو قتل کیا گیا، لیکن قتل ہونا ہماری کرامت ہے، شہید ہونا ہماری کرامت ہے، لیکن ہم آل محمد اس بات کے قابل نہیں تھے کہ ہماری ماں بہنوں کو بازاروں میں بس آخری روایت پڑھ کے ختم کر لیں. یہ پہنچے جب کوفے کے دربار میں اور سر جھکا کے کھڑے میں، خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں کہ توق کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ امام کی گردن جھکی ہوئی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ توق لوہے کا وزن امام کی گردن نہیں جھکا سکتا، ارے وہ غیرت کا وزن تھا. کسی نے آگے کہا فرزند رسول آپ کا کیا حال ہے؟ ارے میں نے آپ کے چچا کو اسی دربار میں دیکھا تھا، مسلم ابن عقیل آئے تھے، ان کی بھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، کوئی ایک جواب کہتا تھا، کوئی ایک جملہ کہتا تھا، پلٹ کے 2 جملے کہتے تھے، کوئی ایک بات کہتا تھا، پلٹ کے 2 جملے کہتے تھے. آپ کا کیا حال ہے؟ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ تانے کس رہے ہیں، آپ سر جھکائے سن رہے ہیں. امام نے کہا ہاں بھائی، میرا چچا مظلوم تھا لیکن خوش نصیب تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھی لیکن خوش نصیب تھا. جب دربار آیا تھا اکیلا تھا، اب میں دربار آیا ہوں میری ماں.
ألا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلب ما تبين. شام دا سفر
مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئی 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 مشکل اکبر میرا دکھاتر اکبر میرا دکھاتر شام دا سفر سجاد لئی مشکل اکبر میرا دکھاتر اکبر میرا دکھاتر عابد ہم سفر سجاد لئی مشکل ہے شام دا سفر مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئی مشکل او یار حاجتوں دا چپ چپ سجاد رہنا سے حال کوئی ہوتے ظلم دیکھے عابد سجاد لئی مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئی مشکل او یار حاجتوں دا چپ چپ سجاد رہندا پوچھے حال کوئی روکے شام دا لیندا ظلم دیکھے عابد ظلم دیکھے عابد دنیا کی خبر سجاد لئی مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئی مشکل ہے شام دا سفر مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اصغر دا کرتا پیر میری لگ بچ رکھا دے احسان کرتا مشکل ہے شام کا سفر سجاد لئی مشکل اکبر میرا دکھاتر اکبر میرا دکھاتر عابد ہم سفر سجاد لئی مشکل ہے شام کا سفر سجاد لئی مشکل
करता कुर्ता वीर मेरी लैज विच रखे एहसान दिल का पैदा आबिद शाम का दे मेरे बाद आना जावे मेरे बाद आना जावे मेरी कब्र पेश भर शाम का सफर सजाद लइए मुश्किल है शाम का सफर सजाद लइए मुश्किल है आके रुबाब आबिद मुश्किल है मेरा जीना असगर है मुश्किल ऐसे शाम दे शहर शबीर रुल गईया मौत भूल गईया मर न जावे मर न जावे नब जावे फिक्र शाम दा सफर सजाद लइए मुश्किल है शाम दा सफर सजाद लइए मुश्किल अकबर बेरा दखातिर अकबर बेरा दखातिर आबिद हम सफर शाम दा सफर सजाद लइए मुश्किल ऐसे शाम दे शहर विच शबीर रुल गई बात देख वीर मौत भूल गई मर न जावे शाम दा सफर सजाद लइए मुश्किल है शाम दा सफर सजाद लइए मुश्किल रोंदाए खून कैदी नहीं मर्ज कोई पुरानी शाम खा गई ये सजादी जवानी होया शरीफ एकदम होया शरीफ एकदम आज़ादा सर सजाद लइए मुश्किल है शाम दा सफर सजाद लइए मुश्किल है शाम दा सफर सजाद लइए मुश्किल है शाम दा सफर सजाद लइए मुश्किल रोंदाए खून कैदी नहीं मर्ज कोई पुरानी शाम खा गई सजादी जवानी होया शरीफ एकदम होया शरीफ एकदम
مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بھیرا دا قاتل اکبر بھیرا دا قاتل آبدام سفر سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل کھویا رے حاجتوں دا چپ چپ سجاد حاجت کوئی ہو کے میرے ظلم ویکھے عابد میرے ظلم ویکھے عابد دنیا نو